میرے محترم بھائیوں، دوستوں اور عزیزوں، اللہ جل جلالہ عم نوالہ نے اپنی محبت کو فرائض دین کہا۔ ایسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت یہ فرائض دین میں سے ہے۔ اہل بیت اطہار کی محبت بھی فرائض دین میں سے ہے۔ صحابہ کی محبت یہ بھی فرائض دین میں سے ہے۔ کچھ لوگ جو اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے ہیں لیکن ان کو یہ بات پتہ نہیں ہے، یا پھر پتہ بھی ہے تو اس کو اتنا ضروری نہیں سمجھتے جتنی اس کی اہمیت ہے۔ صحابہ کی محبت، کتنے مسلمان ایسے ہیں جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں لیکن نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ہزار مرتبہ اللہ کی پناہ صحابہ کو گالیاں دیتے ہیں، سب و شتم کرتے ہیں، صحابہ کو معیار حق شمار نہیں کرتے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں، ایسے ہی کتنے لوگ ہیں جو اہل بیت اطہار سے محبت نہیں کرتے۔ اللہ کے نبی نے تو ایک جگہ ارشاد فرمایا، علی کے چہرے کو دیکھنا ثواب ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے چہرے کو دیکھنا ثواب ہے۔ اور پھر ایک جگہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، علی سے محبت یہ ایمان ہے۔ اور پھر فرمایا، علی سے بغض صرف منافق کو ہو سکتا ہے۔ کس کو ہو سکتا ہے؟ منافق کو ہو سکتا ہے۔ کتنے ایسے ہیں جن کو اہل بیت اطہار سے محبت ہے لیکن صحابہ سے محبت نہیں ہے۔ یہ چیزیں سمجھنے کی ہے۔ کیوں تو ایک وقت آتا ہے کہ دھیرے 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 وہ چیز ہمارے سامنے آنا یقینی چیز ہے اور ہم لا علمی میں اس کا شکار ہو جاتے ہیں۔ آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے نا، تو کوئی بھی فیس بک پر، یوٹیوب پر، انسٹا پر اور سوشل میڈیا کے ذریعے سے کسی کو بھی سن رہا ہے کہ فلاں صاحب نے یہ بیان کیا، فلاں صاحب نے یہ بیان کیا، اور فلاں صاحب یہ بتا رہے تھے، اور قرآن اور حدیث سے بتا رہے تھے۔ کس سے بتا رہے تھے؟ قرآن اور حدیث سے بتا رہے تھے۔ بہت لوگ ہیں، بھرماڑ ہے اس کے اوپر۔ اس لیے صرف دین کا حاصل کرنا یہ اہمیت کا حامل نہیں ہے، کس سے دین حاصل کیا جا رہا یہ بھی دیکھنا ہے، کس سے دین حاصل کیا جا رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں علم کے فضائل کو بیان فرمایا وہیں پر یہ بھی فرمایا کہ یہ بھی دیکھو کہ تم علم کس سے حاصل کر رہے ہو، دین کس سے لے رہے ہو۔ فانظروا عمن تأخذون دینکم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بھی دیکھو دین کس سے مل رہا ہے۔ تو جہاں دین علم کے اثرات ہیں وہاں پر علم جو دے رہا ہے استاذ، اس کے بھی اثرات پڑتے ہیں۔ علم دینے والے استاذ کے بھی اثرات پڑتے ہیں۔ بچے جس سے لیتے ہیں، لوگ جس کو سنتے ہیں، اس کے اثرات اپنے اندر لے لیتے ہیں، اپنے اندر لیتے ہیں۔ ابھی حال ہی میں ہمارے میرے استاد محترم حضرت مولانا رمضان صاحب اشاعتی رحمت اللہ علیہ، اللہ کو پیارے ہو گئے پچھلے 20 نومبر کو، آج تقریباً 25 تاریخ ہے۔ ہمارے پاس میں پپلا مدرسہ ہے، بیڑ ضلع کا مشہور ادارہ ہے، مومن آباد کے پاس، امبا جوگائی کے پاس پپلا۔ تو وہاں کے جو ناظم تھے، سرپرست تھے وہاں کے مولانا رمضان صاحب اشاعتی، ہمارے اپنے علاقے کی ایک مشہور معروف شخصیت تھی، بڑے کام کے آدمی۔ ایسا ناظم میں نے آج تک نہیں دیکھا، میں نے نہیں دیکھا۔ مدرسے چلانے والے بہت ہیں، اس کے پرنسپل بہت دیکھے، بہت دیکھے،
لیکن میری اپنی کوتاہ نظر میں ان کے جیسا ناظم میں آج تک نہیں دیکھا. امانت دار، دیانت دار، وعدے کا پکا، زبان کا سچا، حق گو، حق بولنے والا، چاہے سامنے کروڑ پتی آدمی بیٹھا ہوا، سلیقہ مند، اپنے اصولوں کے پابند، اپنے وقت کے پابند. کوئی 27 سال میں 26 سال میں کوئی پیسوں کے معاملے کا کوئی گھوٹالہ نہیں، 1 روپے کا ادھر ادھر غبن نہیں، 1 روپے کا غبن نہیں. اچھا، مدرسوں کے پیسوں پہ اپنے آپ کو بڑھانا نہیں. میں دیکھا، بہت لوگوں کو دیکھا، میں چندے کا مال ہے نا، آج کل یہ بڑا چڑھ رہا ہے، ٹرینڈ چل رہا ہے، چندے کے مال کا بیجا استعمال، اپنے ذاتی مفادات کے لیے استعمال، ہمارے اپنے گاڑی بنگلے گھوڑوں کے لیے استعمال، ہمارے اپنے شادی بیاہ کے لیے استعمال، ہمارے اپنے رشتہ داروں کے لیے استعمال. چندہ ہے، امت کا مال ہے نا، فری فنڈ ہے، کون پوچھنے والا، کس کے پاس میں حساب کتاب ہے. ویسا ناظم جو اس دنیا سے ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کا جنازے میں ہجوم، اور صرف علماء نہیں، صرف طلباء نہیں، جہاں پر ہزاروں کی تعداد میں علماء جنازے میں شریک ہو رہے، طلباء جنازوں کے اندر شریک ہو رہے، ان کے شاگرد جنازوں کے اندر شریک ہو رہے، وہیں پر عوام کا ایک جم غفیر، اور صرف عوام، شہر کی عوام نہیں، صرف بیڑ کی نہیں، مومن آباد کی نہیں، پرلی کی نہیں، دیہاتوں کی بھی عوام. اس کے عوام دیہاتوں سے، کھیڑے پاڑوں سے، بنجر علاقوں سے، اور ہر ایک کی آنکھیں اشک بار ہیں، سب رو رہے، سوگوار پورا کا پورا ماحول بنا ہوا ہے. یہ مقبولیت ہے من جانب اللہ، یہ اللہ کی جانب سے محبت ہے. اللہ کسی سے محبت کرتے تو جبرائیل کو اللہ پاک بتا دیتے ہیں کہ میں فلاں بندے سے کیا کرتا ہوں بھائی، محبت کرتا ہوں، تم بھی ان سے کیا کرو، محبت کرو. تو وہ جبرائیل فرشتوں میں اعلان کرتے ہیں کہ اللہ ان سے محبت کرتے ہیں، تم بھی ان سے کیا کرو، محبت کرو. پھر وہ فرشتے زمین پر اترتے ہیں، اور زمین میں لوگوں کے دلوں میں، یہاں تک کہ سانپ، بچھو، کیڑے مکوڑے، سمندر کی مچھلیاں اور شیر، درندے، پھاڑ کھانے والے جانور، ان کے دلوں میں اللہ اپنے نیک بندوں کی محبت کو ڈالتے ہیں. یہ حدیث پاک کا خلاصہ سنا رہا ہوں آپ کو. جانے والا جاتا ہے تو لوگ بتا دیتے ہیں کہ یہ کون تھا. زندگی میں بھلے سے ہی لوگ منہ پر تعریف کرے، جھوٹی تعریف کرے، لیکن مرنے کے بعد لوگ جھوٹی تعریف نہیں کرتے. لوگوں کے پاس میں برابر کا معاملہ ہے، لوگ حساب کتاب برابر چکتا کر دیتے اور فوراً چکتا کرتے. لوگ فوراً بول دیتے کہ اچھا ہوا گیا تو یہ. لوگوں کو پتہ نہیں، جبکہ حدیث پاک میں آیا ہے کہ اذکروا محاسن موتاکم، اپنے مرنے والوں کی تم خوبیوں کو بیان کرو. کس کو بیان کرو؟ لیکن لوگوں کو پتہ نہیں ہے، اس وجہ سے لوگ کیا کرتے پھر برائیاں بیان کرتے. کسی کے اندر برائی ہے تو حدیث میں آیا ہے کہ تم ان برائیوں پر کیا ڈالو، پردہ ڈالو، محاسن بیان کرو، اچھا آدمی تھا. تو ہزاروں کی تعداد میں جنازوں کے اندر شرکت. جنازے میں ایک اعلیٰ ظرف کے مالک میرے استاذ بھی تھے. ہمارا اپنا ادارہ جو ہے جامعہ الحسنین رضی اللہ عنہما، اس کے افتتاح کے موقع پر حضرت یہاں پر تشریف بھی لائے تھے. انہی کے ہاتھوں سے ہمارے اپنے مدرسے کا افتتاح بھی ہوا تھا. آپ لوگوں میں سے بہت سارے لوگ جانتے بھی ہیں مولانا رمضان صاحب کو، چھوٹے قد کے لیکن پد کے اعتبار سے بہت بڑے تھے. کسی نے کہا ہے نا، کیرتی مورتی لہان پن کیرتی مہان. چھوٹے قد کے تھے لیکن اللہ پاک نے صلاحیت، خدا داد صلاحیت، بے پناہ اللہ پاک نے صبر، حلم، بردباری، قوت برداشت، یہ چیزیں سیکھنے کی ہے. لوگوں کے ساتھ میں نرمی کا رویہ، اخلاق سے پیش آنا،
اپنے اندر عاجزی، تواضع، ان کے ساری چھوٹا اپنے آپ کو بنا دینا. کوئی بھی آ رہا ہے تو اس کے سامنے اپنے آپ کو چھوٹا بنا کر پیش کر رہے. عام آدمی بھی چلا جائے تو اس کو جب تک چائے نہ پلائے، اس کے کھانے کا انتظام نہ کرے، اس وقت تک اس کو رخصت نہ ہونے دے. ابھی میں گیا، میرا بچہ وہاں پر پڑھنے کے لیے ہے، میرا بڑا بیٹا محمد، تو ابھی وہ 7.5 8 سال کا ہے. میں کہا ناظم صاحب بہت چھوٹا ہے. مجھ کو کہنے لگے، مجھ کو گیا بولتے تھے، گیا، غیاس نہیں بولتے تھے، گیا بولتے تھے پڑھائی کے دور سے ہی. تو مجھ کو بولتے تھے گیا تو اس کو چھوڑ کر چل جا، ٹینشن مت لے تو میرے لیے تو وہ پپلا مدرسہ میرے گھر جیسا ہے. تو میں ادھر آیا تو میرے بچے نے فون پر مجھ کو کہا، ابو ناظم صاحب نے انگلی پکڑ کر گھر میں لے کر گئے اور باتھ روم بتائے، گیزر کا بٹن بتائے، صابن بتائے، اور پھر مجھ کو کھانے کے لیے اپنے ساتھ میں بٹھائے. یہ ایسے لوگ اب اس دنیا سے کم ہوتے جا رہے ہیں، کم ہوتے جا رہے ہیں. جب بھی مدرسے سے نکلتے باہر تو مدرسے کا روپیہ استعمال کر سکتے، حالانکہ مدرسے کی ضرورت سے جا رہے، لیکن ان کے نزدیکی لوگوں نے مجھے کہا، اساتذہ اکرام میں سے مجھے کسی نے کہا کہ جب بھی ناظم صاحب مدرسے سے باہر نکلتے تو سفر کا پورا پورا خرچ، پیٹرول ہو، ڈیزل ہو، گاڑی ہو، کھانا پینا ہو، سب اپنے جیب خاص. کس سے؟ یہاں تو اللہ میری آپ کی حفاظت فرمائے، عجیب حالات دیکھنے میں آتے ہیں ہمارے پاس میں کہ مال مفت دلے بے رحم ہے، چندے کا پیسہ ہے نا، اڑاؤ. تو اللہ پاک نے ناظم صاحب کو یہ صلاحیت ہی دی تھی. دعا کرے کہ اللہ پاک ان کی مغفرت فرمائے، ان کے قبر کو جنت کا باغ بنائے، اللہ ان کے حسنات کو قبول فرمائے، اللہ ان کو اپنی جوار رحمت میں خاص جگہ عطا فرمائے. ایک بڑا عالم دین، ایک مخلص انسان ہمارے اپنے بیڑ ضلع سے رخصت ہو گیا. ایسے لوگ لاکھوں میں اور ہزاروں میں ایک ہوتے. میں بڑا ہی نہیں کر رہا ہوں، میں مبالغہ نہیں کر رہا ہوں. ایک ہوتا ہے نا کسی کی بڑائی بیان کرو، بھائی ان کی خوبیاں بیان کرو، ان کی بڑائی بیان کرو، ان کی تعریف کرو. تعریف تو بس اللہ کی بھائی. اس کی ہے تعریف اس خدا کی جس نے جہاں بنایا. تعریف کس کی ہے؟ تعریف صرف اللہ کی. الحمدللہ رب العالمین. تعریف اس خدا کی جس نے جہاں بنایا. تعریف اللہ کی ہے، بڑائی اللہ کے لیے ہے. میں مبالغہ نہیں کر رہا ہوں، وہ حقائق میں بیان کر رہا ہوں جو گزرنے والوں میں تھے. یہ حقیقتیں تھی جن کو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اپنی آنکھوں سے دیکھا. میں 10 سال 12 سال ان کے ساتھ میں گزار چکا ہوں. میری کیا حیثیت، میں تو ان کا شاگرد ہوں، میں تو ایک ادنا سا طالب علم ہوں. لیکن جب بھی میرا ان کے سامنے جانا ہوتا تو وہ اتنا ادب کا معاملہ کرتے، اتنا احترام سے پیش آتے کہ مجھ کو شرمندگی ہوتی کہ آپ یہ کیا کر رہے. مجھے کہنا پڑتا کہ ناظم صاحب آپ مفتی صاحب مت کہو. وہ بے تکلف ہوتے تو مجھ کو گیا کہتے. لیکن اکثر و بیشتر ابھی جب سے ہم فارغ ہو گئے اس کے بعد سے مفتی صاحب مفتی صاحب مفتی صاحب. میں کہا ناظم صاحب مجھ کو شرمندگی ہوتی ہے، آپ مجھ کو مفتی صاحب بولتے تو آپ میرا نام لیا کرو. کیا لیا کرو؟ نام لیا کرو. بڑے لوگ نام سے پکارے، یہی ان کا اپنا، یہی ان کی محبتیں ہیں. باپ بھی اگر مفتی صاحب بولے تو پھر کیا حاصل، پھر کیا فائدہ آپ کی پڑھائی کا. ماں بھی اگر مفتی صاحب کہے تو پھر کوئی محبت رہی، کوئی محبت. میں ہمارے اپنے گاؤں میں جاتا ہوں کبھی کبھار گھڑی میں، 2 3 مہینے میں ایک آدھ مرتبہ جانا ہوتا، حالانکہ پڑوس میں. تو وہاں پر ابھی بھی ہمارے اپنے پرانے کیا، میں جن کے سامنے بڑا ہوا مجھ کو ابھی بھی ببلو ببلو کہتے. کیا بولتے؟ ببلو. میرا نک نیم ہے، چھوٹا نام ہے میرا، اپنا شارٹ نام ببلو. وہ اچھا لگتا ہے سننے میں. کیا لگتا ہے؟ اچھا کوئی ایک آدھا ادب احترام کرنے والا ساتھ میں ہے، عقیدت مند انسان ساتھ میں آپ لوگوں کی طرح، کوئی مفتی صاحب بولنے والا. وہ بولتا ہے مفتی صاحب یہ کیا چکر. میں کہا تم خاموش چلو، یہ جو ہو رہا ہے ہونے دو بس.
ایک بڑا انسان ہمارے اپنے اس بیڑ ضلع سے رخصت ہوا، صرف مدرسے کے لائن میں نہیں، میں بار بار اس بات کو ہر جگہ کہہ رہا ہوں، صرف مدارس کے لائن کا نہیں تھا انسان، دعوت و تبلیغ میں بھی ماشاءاللہ، خانقاہ کی لائن میں بھی ماشاءاللہ، بیواؤں کا آسرا، بیواؤں کی مدد کرنا، یتیموں کی کفالت کرنا اور غریبوں کا سہارا اپنے آپ کو بنانا، بے پناہ سخاوت کا مظاہرہ کرنا، کسی کو ضرورت ہو مال کی تو اس کو مال سے نوازنا، کسی کو تسلی کے جملے بولنا ہو اس کو بے انتہا تسلی دینا، کوئی مشورہ قبول کر کے مشورہ لینا ہو تو مخلص بن کے کسی کو مشورہ دینا، کپڑوں کا اچھا شوق، کھانے کا اچھا ذوق، زیادہ کھانا نہیں، سلیقے کا کھانا، مہنگے کپڑے نہیں، صاف ستھرے کپڑے، صاف ستھرے کپڑے۔ حالانکہ وہ تمہارے گوپی ناتھ راؤ منڈے، تمہارے پنکجا منڈے، تمہارے دھننجے منڈے، پاپا مودی اور مندڑا اور پتہ نہیں کتنی سیاسی لوگ ہیں، راجنیتی لوگ ہیں، وہ تو ان کا وقت لینے کے لیے انتظار کرتے اور وہ ان کو ٹالتے رہتے کہ نہیں ابھی نہیں، بعد میں آؤ، ابھی نہیں، بعد میں آؤ، ابھی نہیں، بعد میں آؤ۔ اللہ پاک مقام دیتے ہیں، جو اللہ کا ہو جاتا اللہ ساری کائنات کو اس کا بنا دیتے، ساری کائنات کو اس کے سامنے بچھا دیتے۔ مجھ سے ایک مرتبہ کہا ناظم صاحب نے، میں ان کے ساتھ میں سفر میں تھا تو مجھ سے کہنے لگے، وہ پنکجا منڈے وہ 1 مہینے سے فون لگا رہی کہ ناظم صاحب میں آنا چاہتی ہوں مدرسے میں، تو میں اس کو کیا کر رہا ہوں بھائی، اب وہ چلے گئے اس واسطے میں آپ لوگوں کے سامنے سنا رہا ہوں۔ وہ کہنے لگے میں 1 مہینے سے اس کو کیا کر رہا ہوں، ٹال رہا ہوں کہ نہیں ابھی نہیں میڈم بعد میں دیکھیں گے، میڈم بعد میں دیکھیں گے، بعد میں دیکھیں گے۔ ابھی 19 تاریخ کو وہ بی اوم ایس کالج کی سگنیچر باقی ہے بس صرف، تو ان کی ایک آڈیو ریکارڈنگ بھی آئی کہ 19 تاریخ کو وہ شندے صاحب کی دستخط تھی اس کے اوپر، ان کے فائل کے اوپر، اور 20 تاریخ کو 19 کی مطلب یہ کہ تاریخ بدل چکی، 20 کو ہی شام میں 12 بجے دل کا دورہ پڑا، صبح 6 بجے پھر ایک دورہ آیا، اٹیک ہوا، اور پھر امباجوگائی سے مومن آباد سے لاتور منتقل کیے، اور دوپہر میں 12 بجے پھر ایک دل کا دورہ پڑا، 3 اٹیک وہ 12 گھنٹے کے اندر آ گئے، جس کے اندر ان کا انتقال ہو گیا 47-48 سال کی عمر میں۔ لیکن کام اتنے 300 مساجد جن کے ہاتھ کے اوپر بنی، کتنے ہم ایک مینار نہیں لگا سکے ہم، تو اللہ کی توفیق ہے، 300 مساجد، ہزاروں کی تعداد میں حفاظ، سینکڑوں کی تعداد میں علماء، مفتیان، ائمہ، مکاتب کا ایک بڑا نظام اور بڑا جال، پھر اپنے اساتذہ کے ساتھ میں احسان کا معاملہ، اساتذہ کے ساتھ میں ابھی تعزیتی نشست ہوئی ہمارے پاس میں جامع مسجد میں، ہم نے رکھے تھے وہاں پر دعائیں نشست، قرآن خوانی کی نشست، تو اس میں کہا میں نے مدرسوں کی جو ناظم ہوتے ہیں، پرنسپل ہوتے ہیں، ان کے دماغ میں اساتذہ کی ایک ویلیڈیٹی ہوتی ہے کہ 7 سال تک ایک کو رکھنا ہے، اس کے بعد میں اس کی چھٹی، 8 سال تک ایک کو رکھنا ہے، اس کے بعد میں اس کی چھٹی۔ گرانٹیڈ اسکول والے اکثر ایسا کرتے کہ 5 سال کے بعد میں اس کو کینسل کر دو، اس کو پرمنٹ مت رکھو۔ تو مدرسوں کے اندر بھی ایسا ہی ہوتا ہے، کوئی ناظم برابر نہ ہو نا تو وہ کیا کرتا ہے کہ 7 سال کے بعد، 5 سال کے بعد اس کے پاس میں اساتذہ بار بار معلمین کیا ہوتے رہتے، چینج ہوتے رہتے، جس کی وجہ سے مدرسہ ڈیولپ نہیں ہوتا، مدرسہ ترقی نہیں کرتا، تعلیم وہاں پر پھر معیاری نہیں ہوتی، تعلیم معیاری نہیں ہوتی، تعلیم کا فقدان ہوتا ہے۔ کیوں؟ تو استاد بار بار کیا ہو رہے بھائی، بدل رہے، تجربہ نہیں ہے پھر اساتذہ کے پاس۔ لیکن ناظم صاحب کے پاس میں 25 سال، 20 سال، 22 سال، 23 سال، 26 سال، 27 سال ایسے پرانے اساتذہ اکرام، اور کوئی گیلا نہیں، کوئی جھگڑا نہیں، کوئی شکوہ نہیں۔ اب مدرسہ ہو
اور گاؤں والوں کا کوئی لپڑا نہ ہو، یہ ہو سکتا؟ بتاؤ. ارے مسجد ہے تو مسجد کا محلے والوں سے کیا ہوتا ہے؟ کوئی بھی مسجد ہو، لیکن وہاں پر کیا چلتے رہتے؟ اختلافات تو ہر جگہ ہے نا. لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ پپلا گاؤں والے یا پھر مومن آباد امبا جوگائی شہر کبھی کوئی جھگڑا نہیں. چاہے بریلوی مکتب فکر کے لوگ ہو، درگاہ والے جن کو کہتے ہیں ہم، ہمارے بڑے بھائی، چاہے ہندو برادری کے لوگ ہو، چاہے مسلمان ہو، کوئی بھی ہو، کسی کو کوئی اختلاف نہیں. ماشاءاللہ سب سے مل جل کر، سب کے ساتھ بھی محبتوں کے ساتھ اور سب کے ساتھ میں میل ملاپ کے ساتھ میں ایک کاز کو لے کر چڑھ رہے تھے. اور خاموش محنت. آپ نے کبھی نام سنا ان کا؟ اتنا نام سنا جتنا میں سنا رہا ہوں آپ. ارے بولو نا. خاموش محنت ہے، اللہ کے کرم سے چڑھ رہی تھی. اور وہ ایک چراغ، اب وہ تو زندگی کا اصول ہے نا کہ جب بھی وہ ٹکرائیں گے زندگی اور موت آپس میں، تو زندگی کو کیا کرنا ہے بھائی؟ ہارنا ہے، اور موت کو جیتنا ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے وقت میں، آپ کے دنیا سے پردہ فرمانے کے وقت میں، آپ دنیا سے رخصت ہو گئے اور آپ کا جسم اثر رکھا ہوا ہے. اس وقت میں صحابہ بے قابو ہو گئے کہ یہ کیا ہو گیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انتقال کر گئے. بے قابو. حضرت عمر نے تو تلوار نکال دی اور تلوار نکال کر کہا کہ جو یہ کہیں گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انتقال کر گئے، میں اس کی گردن اس کے دھڑ سے الگ کر دوں گا، اس کی گردن کو اس کے جسم سے الگ کر دوں گا. اتنے بے قابو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ. جری صحابی تھے، ڈیرنگ باز تھے، جسم جسے کے اعتبار سے بھی مضبوط تھے، اور طاقتور اتنے کہ شیطان جن سے کیا ہو جائے بھائی؟ ڈر جائے. انہوں نے وہ تلوار بے نکال رہے اور بے قابو ہو کر کہہ رہے کہ جو یہ کہیں گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے چلے گئے، میں اس کی گردن الگ کر دوں گا. اس وقت میں ایک نرم مزاج کے صحابی، نرم طبیعت کے صحابی، اور اللہ کے رسول کے چہیتے اور نبیوں کے بعد میں جن کا مقام اللہ نے رکھا ہے، صدیق جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، ممبر پر تشریف لائے اور ممبر پر کھڑے ہو کر ایک تاریخی جملہ ارشاد فرمایا. ایک تاریخی جملہ ارشاد فرمایا. اور کیا فرمایا؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اے لوگوں، من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات. اے وہ لوگوں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتے تھے، سن لے کہ محمد اس دنیا سے کیا ہو گئے؟ چلے گئے. کس کی عبادت کرتے تھے؟ دیکھو نا جملہ بھی کتنا مضبوط، پہاڑوں کو ہلا دینے والا. کہنے لگے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، جو لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتے تھے وہ سن لے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے چلے گئے. وَمَنْ كَانَ يَعْبُدُ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ. جو اللہ کی عبادت کرتے تھے وہ سن لے، اللہ زندہ ہے، وہ مرنے والا نہیں. کیسا جملہ ہے؟ تسلی بھی ہے، صبر بھی ہے، استقامت بھی ہے، لوگوں کے جذبات کو قابو میں لانا بھی ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جیسا جلیل القدر صحابی اور آدمی اور انسان یہ کہہ رہا ہے کہ ابو بکر نے یہ جملہ جس وقت میں کہا تو مجھے ایسا لگ رہا تھا گویا ابو بکر کی زبان کے اوپر اللہ کا نبی بول رہا ہے، اللہ کا نبی بول رہا ہے. ایسا لگ رہا تھا کہ یہ کوئی وحی نازل ہو رہی ہے. کیسا جملہ ہے؟ جو محمد کی عبادت کرتے تھے وہ سن لے محمد کیا ہو گئے؟ چلے گئے. جو اللہ کی عبادت کرتے تھے وہ سن لے کہ اللہ آج بھی کیا ہے؟ زندہ ہے، حی ہے، اس کو موت نہیں آنے والی، وہ ہمیشہ سے ہمیشہ رہنے والا ہے. تو یہ دنیا کا اصول ہے، ہر ایک کو اس دنیا سے کیا ہونا ہے بھائی؟ جانا ہے. لیکن زندگی ایسی گزارے کہ ہمارے جانے کے بعد میں لوگ ہم کو کیا کرے؟ اچھائی سے یاد کرے، ہمارے نیکیوں سے یاد کرے، ہمارے اخلاق سے ہمیں یاد کرے، ہماری خوبیوں سے ہمیں یاد کرے کہ نہیں اچھا آدمی تھا. کیسا آدمی؟ اچھا آدمی تھا. حضرت مولانا غلام محمد صاحب وستانوی دامت برکاتہم
اللہ ان کو صحت عطا فرمائے، ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے. احسانات ہیں ان کے پورے عالم پر، اور خصوصاً ہمارے اپنے مہاراشٹر پر، اور مہاراشٹر میں بھی مراٹھواڑے پر حضرت مولانا غلام محمد صاحب استانوی دامت برکاتہم کے احسانات ہے. احسانات کیا ہے ہم کو پتہ نہیں ہے کون کیا کر رہے لوگ. ہم اپنے دنیا میں مست ملنگ ہے. مجھے اپنی امامت سے فکر، اس کے علاوہ کچھ نظر ہی نہیں آتا. آپ کو دکانوں کے علاوہ کچھ نظر نہیں آتا. کسی کو کاروبار کے علاوہ کچھ سمجھ میں نہیں آتا. کسی کو کوئی کاروبار نہیں ہے تو اس کو اپنے رکامے پن کے علاوہ کچھ سمجھ میں نہیں آتا. مولانا غلام محمد صاحب استانوی اللہ کا ایک برگزیدہ بندہ ہے. بندہ ایک بزرگ شخصیت نہیں، ایک عبقری شخصیت، خادم القرآن کا جن کو ٹائٹل ملا. کس کا؟ خادم القرآن والمساجد، قرآن اور مساجد کا خادم، خدمت کرنے والا. لاکھوں کی تعداد میں جن کے ہاتھوں کے اوپر اللہ پاک نے بچوں کو حافظ بنایا، علماء بنایا، مفتیان بنایا، اور ہزاروں کی تعداد میں مساجد کا ایک جال بچھایا. ہزاروں کی تعداد میں اللہ پاک نے جن کو ذریعہ بنایا. 2 سال کنٹینیو، 2 سال مسلسل لگاتار عرب حکومت نے حضرت کو باضابطہ دعوت نامہ دے کر مکۃ المکرمہ بلایا ہے غسل کعبہ کے لیے. کس کے لیے؟ بولو نا. اپن تو حجر اسود کو بوسہ دینے کے واسطے جھگڑتے وہاں پر، نہیں میرا نمبر پہلے، میرا نمبر پہلے. ایک آدھا اٹیک کا پیشنٹ ہو تو اس کو پھر کیا کرنا پڑتا ہے؟ پیچھے لے کے زمزم اس کے منہ پر چھڑکنا پڑتا ہے کہ نہیں تمہارے بس کا نہیں. یہ حالات ہے. 2 سال مسلسل جن کی خدمات کا اعتراف کرتے ہوئے سعودی حکومت جن کو غسل کعبہ کے لیے بلا رہی ہے، اور پورے پروٹوکول کے ساتھ میں. اس کے ساتھ میں پورے پروٹوکول کے ساتھ میں، پوری سیکورٹی کے ساتھ میں کہ نہیں حضرت آپ آئیے اور کعبہ کو غسل دیجیے اپنے مبارک ہاتھوں سے. یہ چھوٹا اعزاز ہے؟ ارے بولا چھوٹا اعزاز ہے کیا؟ ہم یہ کہے کہ میں فلاں کا قریبی ہوں، فلاں کا قریبی ہوں، فلاں کا قریبی ہوں. لوگ ایسی بھی پڑیاں باندھتے، لوگ ایسی بھی پڑیاں بناتے نا، پھینکتے رہتے. جو تو ہمارے اپنے ملک میں پھینکنے والوں کی تعداد اب کچھ کم نہیں ہے. پھینکنے پہ ملک چڑھ رہا ہے ہمارا. کس پہ چڑھ رہا ہے ملک؟ جو چڑھ رہا ہے کس پر چڑھ رہا ہے بھائی؟ پھینکنے پہ چڑھ رہا ہے. تو پھینکنے والوں کی تعداد نہیں ہے کہ میں فلاں آمدار کا خاص ہوں، فلاں ایم پی کا خاص ہوں، اور فلاں منتری کا میں قریبی ہوں. لیکن کوئی بڑا اگر یہ کہے کہ یہ میرا خاص ہے، اس کی عظمت میں کوئی کمی رہ جائیں گے؟ بولو. لوگ بولیں گے نہیں. لوگ تو ٹوپیاں پہنا رہے تھے، لیکن اب بڑے نہیں کہہ دیا کہ یہ کیا ہے، میرا خاص ہے، تو اس کے قریبی ہونے میں کوئی شک نہیں ہے. تو ایسے ہی حضرت مولانا غلام محمد صاحب استانوی دامت برکاتہم 2 مرتبہ غسل کعبہ کے لیے، اور پتہ نہیں کتنے اعزازات ہیں اور کتنے اکرامات اللہ کی طرف سے ان کے اوپر ہوئے. انہوں نے کہا کہ میرے جتنے نظامہ ہیں، جتنے ان کے برانچز ہیں عقل قوہ کے، انہوں نے کہا کہ میرے جتنے پرنسپلز ہیں ان سارے نظامہ میں نمبر 1 ناظم مولانا رمضان صاحب شاید. نمبر 1 پر ناظم مولانا رمضان صاحب، ہمارے اپنے پولا کے جن کا انتقال ہوا ہے. بھائیوں، اچھے لوگ دنیا سے اٹھتے چلے جا رہے، اچھے لوگوں کا فقدان ہو رہا ہے، اچھے لوگ کم ہو رہے. اس لیے دعا کرتے رہے کہ ہمارے اپنے امت کے جو اکابرین ہیں، علماء ہیں، امت کے لیے جو فکر کرنے والے ہیں، امت کے لیے جو رونے والے ہیں، دھونے والے ہیں، امت کے لیے جو کڑنے والے لوگ ہیں، اللہ ایسے لوگوں کا سایہ ہمارے اپنے سروں پر تو قائم اور دائم رکھ. ایسے لوگوں کا سایہ، ورنہ اچھے لوگ چلے جائیں گے تو پھر قیامت قریب ہے. پھر برے لوگوں کا دورہ ہے، شریر لوگوں کا تو پھر جم گھٹا ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وہ اہل بیت کی بات چل رہی تھی، ابھی وہ نیا زخم مجھ کو لگا ہوا ہے حضرت مولانا کے انتقال کا. تو میرے دماغ سے وہ تصور یقین ہی نہیں ہوتا کہ حضرت کا کیا ہو گیا، ابھی انتقال ہو گیا. چونکہ میں آپ لوگوں کو سنا رہا ہوں، آپ لوگوں کو واقفیت نہیں ہے کہ ہے کیا تھا کیا منظر. میرے دماغ سے وہ چیز جانے کا نام نہیں لے رہی ہے.
وہ عجیب ایک حادثہ ہے ہمارے اپنے بیڑ ضلع کے لیے، عمومیت کے اعتبار سے ایک بڑا حادثہ ہے۔ میں اس لیے بار بار کہہ رہا ہوں، جب بھی دعاؤں کے لیے ہاتھ اٹھاؤ تو جہاں اللہ کے سامنے رو دھو کے بولتے کہ اللہ میرے قرضے دور کر، اللہ ابھی کو روزی روٹی دے، میری بیوی کو سمجھدار بنا، اور یہ بھی بولنے کا اللہ می کو بھی سمجھدار بنا، خالی اپنے دوسروں کے پاس بیوی کو بنا، میرے دشمنوں کو میرے خلاف مت اچ کو، یہ مت کرو، جہاں اپنے لیے اپن مانگتے رہتے وہاں پر دو تین جملے امت کے لیے، کس کے لیے بولو نا، امت کے لیے، مسلمانوں کے لیے، مسلمانوں کے امت کے جو اکابرین ہیں، علماء ہیں، رہبر ہے، نظام الدین ہے، جمعیت ہے، خانقاہ ہے، مدارس ہے، مساجد ہے، عمومیت کے ساتھ میں سب کو مانگے۔ ہم سب کام نہیں کریں گے چلے گا، لیکن سب کے لیے دعا کر کے سب کے کاموں میں اپنے آپ کو شریک کرنے والے بنیں گے انشاءاللہ، کریں گے۔ اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔